بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله بالله أحد من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ الصلاۃ والسلام۔ بتاؤں کہ اس بدبخت کی پھر عاقبت کیسی ہوئی، شلمغانی واصل جہنم کیسے ہوا۔ شلمغانی کا قتل اس طرح سے ہوا کہ اس کے جسم کو جلا دیا گیا اور اس کے جلے ہوئے جسم کی جو خاک تھی وہ دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ اس کے بعد جناب حسین ابن روح نے شلمغانی کے اوپر لعنت کی اور مومنین کے درمیان یہ بات معروف ہو گئی کہ یہ شخص فاسد ہے اور اس کا مذہب آل محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شیعان حیدر کرار کی مجالس میں، محافل میں جناب حسین ابن روح نبختی کے کہنے کی وجہ سے اس ملعون شلمغانی پر جو ہے وہ لعنت اور اس سے برات اور بیزاری کا اعلان کیا جاتا۔ جب یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی ہے، احساس رکھی ہے، تو اسے پھر کس طرح سے قتل کیا جاتا ہے اپنے ناظرین اور سامعین کے سامنے پیش کرتے۔ ایک مدت تک یہ شخص ایسے عقائد لوگوں میں رائج کرتا رہا اور پھر یہ شخص بھاگ جاتا ہے، روپوش ہو جاتا ہے۔ ایک مدت کے بعد خلیفہ کے حکم سے شلمغانی کی تلاش کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ یہ مختلف جگہوں پہ بھاگتا رہتا ہے اور خلیفہ کا وزیر اسے پانے میں ناکام رہتا ہے۔ آخر شوال کے مہینے میں 323 ہجری میں اس ملعون کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ابن مکلہ نے اس کا گھر تلاش کر لیا اور اس کو زندان میں ڈال دیا، اور اس کے اہم پیروکاروں میں سے حسین ابن قاسم ابن عبداللہ ابراہیم ابن محمد ابن ابی اون ابن شیب زیاد احمد ابن محمد عبدوس وغیرہ کے وہاں خطوط پائے جاتے تھے، یعنی یہ خط لکھتا تھا ان کو، جن میں سے یہ سب اس کو مختلف خطابوں سے نوازتے تھے۔ اور اتنا یہ لوگ جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ شلمغانی کے بارے میں اتنی مبالغہ ارائی کرتے کہ وہ القابات، وہ خطاب کہ جو ایک عام انسان، گناہگار انسان اپنے پروردگار کے لیے جو ہے وہ منتخب کرتا ہے، یہ سارے لوگ جن کے میں نے نام لیے یہ شلمغانی کے لیے جو ہے ان القابات کا ذکر کرتے تھے۔ جب خلیفہ نے انہیں بلایا اور اس کے بعد ان کے عقائد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے انہی عقائد کا اظہار کیا، اگرچہ وہاں انہیں تھپڑ بھی مارا گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، لیکن یہ لوگ اپنے عقائد پہ ڈٹے رہے۔ شلمغانی اور اس کے طرفداروں کو خلیفہ کے حکم کی وجہ سے مختلف قاضیوں، مختلف عدالتوں میں پیش کیا گیا اور ان کے عقائد کا اظہار کیا اور انہوں نے اپنے عقائد کو قبول بھی کیا۔ آخرکار سب نے، تمام قاضیوں نے، تمام عدالتوں نے شلمغانی کے قتل کا حکم دے دیا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے منگل 29 ذی-القعدہ کو جو کہ 322 ہجری بنتی ہے، شلمغانی کو اور ابن اون کو قتل کر دیا جائے۔ حکومت وقت نے انہیں قتل کر دیا، ان کی گردنیں اڑا دیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے سر بدن سے جدا کر لیے گئے اور انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ شلمغانی وہی ملعون تھا کہ پھر اس دونوں کی لاشوں کو جلا کر خاک کو دریائے دجلہ کے حوالے کر دیا گیا۔ شلمغانی، اس کا قتل، اس کے جسم کا جلانا اور اس کی خاک کا دریائے دجلہ میں ڈال دیا جانا اور اس کے لعن کے بارے میں صادر ہونے والی توقیع کا متن علامہ باقر مجلسی نے بھی بحار الانوار جلد نمبر 13 کے اندر لکھا ہے اور یہ مطبوع اسلامی تہران ہے۔ سامعین محترم، دیکھا کس قدر ملعون تھا یہ شخص، کس قدر یہ بدبخت تھا شخص، اور یاد رہے کہ جب یہ پکڑا جاتا ہے تو اس نے یہاں تک بھی کہا تھا اپنے چاہنے والوں کو دیکھنا عنقریب حسین ابن روح نبختی جو ہے یہ آگ میں جلا دیا جائے گا۔
اور میں ہی حقیقی خدا قرار پاؤں گا۔ اب دونوں گروہ انتظار میں تھے کہ آگ میں کس کو جلایا جاتا ہے، حسین بن روح وقتی کو یا اس ملعون شلمغانی کو، اور نتیجہ وہی ہوا کہ جس کے بارے میں امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ عنقریب یہ آگ کے حوالے ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، جب یہ آگ میں جلا، واصل جہنم ہوا، تو اس کے گروہ میں کئی سارے لوگوں کو تو ہدایت مل گئی ہوگی یقیناً، لیکن کئی لوگ ڈٹے رہے، اور ان لوگوں کی باقیات آپ اور ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں اس دور میں بھی موجود ہیں کہ جن کا عقیدہ محمد و آل محمد کے متعلق کیا ہے، کہ جو کبھی علی مولا کو خدا کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی علی مولا کو رازق کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی رب حقیقی سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا شیعہ حیدر قرار سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ لوگ اور ایسے لوگ ہر دور میں علماء اور دین کے مخالف اور دشمن رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ علماء دین کے دشمن ہیں، جیسے شلمغانی نے کیا۔ شلمغانی پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے، اس کے مزید عقائد، اور جو آج کے دور میں شیعوں کے اندر عقائد رائج کیے جا رہے ہیں، اگر ہم ان کا تانا بانا جوڑے تو یہ شلمغانی کے ساتھ بڑی ہی وابستگی اور مشابہت اور بعید نہیں ہے کہ بے عین ہی وہی عقائد ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور تاریخ علماء کی یہ سلسلہ وار گفتگو آپ اور آپ کی نسلوں کے لیے انشاءاللہ تعالی مفید ثابت ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔